الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اپنی آخری کلاس میں یہ پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے 70 آدمیوں کو لے کے۔ پیچھے ان کی قوم جو ہے وہ سامری نے بہلایا پسلایا، بچھڑے کی پوجا پہ لگا دیا۔ پھر یہ واپس آئے، انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے اپنے بھائی کو غصے سے ڈانٹا اور ان کے بال پکڑے، ہارون علیہ السلام کے، کہ تمہیں میں نگران بنا کر گیا تھا، تمہیں گورنر، تمہیں خلیفہ، تمہیں امیر بنا کر گیا تھا، میرے بات تم نے کیوں نہیں سمجھایا ان کو؟ انہوں نے کہا کہ اے میرے ماں جائے، یعنی کہ سگے بھائی تھے جن کی ماں باپ سیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں نے بہت سمجھایا لیکن میں نے زیادہ وہ اس لیے نہیں کیا کہ کہیں یہ تفرقے میں نہ پڑ جائیں، اور پھر آپ یہ بولیں کہ میرے جانے کے بعد تو نے میری قوم کو تفرقے میں ڈال دیا۔ تو پہلے انہوں نے اپنے بھائی سے پوچھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں آگے اگلی آیت، اس کی ہم تلاوت سنتے ہیں۔ قال فما خطبك يا سامري قال اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ کیا معاملہ ہے تیرا اے سامری؟ اب وہ سامری کی طرف پلٹے، پہلے اپنی قوم کے پاس ابھی بھی نہیں گئے، پہلے اپنے بھائی کو انہوں نے پکڑا، اس کے بعد سامری سے کہا کہ تو بتا سامری، اب تو نے یہ سب کیوں کیا؟ تو نے گمراہ کیوں کیا اس قوم کو؟ کیا تیرے دل میں آیا یا میرے جانے کے بعد کیا معاملہ تیرے ساتھ تھا کہ تو نے اس قوم کو گمراہ کر دیا، بنی اسرائیل کو، کہ ان کو بچھڑے کی عبادت پہ لگا دیا؟ اب سامری کو پکڑا انہوں نے۔ اچھا دیکھو، تھوڑا سا یہاں پہ یہ چیز غور کر رہی ہو کہ اتنی بڑی بات ہو گئی، ہمیں دیکھو ایک ایک چیز اس سے لینی ہے، سبق لینا ہے۔ اتنی بڑی بات ہو گئی، آتے ہی انہوں نے ہاتھ پیر چلانا نہیں شروع کر دیے کسی پہ، آتے ہی دیکھ کے کہ یہ کیا تو نے، اٹھا کے جو ہے نا مارنا شروع کر دیا، نہیں، انہوں نے پہلے ہارون علیہ السلام سے پوچھا، پھر سامری جو اصل اس کا قصوروار تھا اس سے بھی ابھی پوچھ رہے ہیں، آتے ہی اس کا گریبان پکڑ کے اس کو تھپڑ مارنا، لاتے گھوسے مارنا نہیں کیا انہوں نے، اس سے بھی پوچھ رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ابھی کیا ہو رہا ہے، گھر پہ آتے ہی یا کہیں وہ ہوتے ہی دیکھتے ہی وہ کرتے ہیں، آتے ہی ہاتھ پیر چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہوا کیسے، مار مار کے پوچھتے ہیں یہ ہوا کیسے۔ پہلے انسان زبانی پوچھ لے کہ کیا ہوا تھا، کس کی غلطی تھی، ہوا کیا تھا آخر، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس سے یہ چیز ملتی ہے پڑھنے کو۔ تو اب انہوں نے سامری سے پوچھا کہ تیرا کیا معاملہ ہے، یعنی اب تو بتا سامری تو نے ایسا کیوں کیا؟ اب سامری سنو کیا جواب دے رہا ہے۔ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ اب سامری نے جواب دیا کہ میں نے دیکھا تھا اس چیز کو۔ اب سامری سے پوچھا تو سامری کہنے لگا میں نے دیکھا تھا اس چیز کو کہ جس کو یہ لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے اسے، پھر میں نے بھر لی اپنی ایک مٹھی رسول جبریل کے نقش قدم سے، پھر میں نے پھینکا اس کو، اسی طرح مزین کیا تھا میرے لیے میرے نفس نے۔ یہ ہم نے ابھی اس کا لفظی ترجمہ پڑھا ہے۔ سامری سے جب پوچھا گیا تو سامری نے کہا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی تھی جس کو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے، جس کو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا وہ تھا اشارہ فرشتے کی طرف، جبریل امین کی طرف، کہ میں نے ایک فرشتے کو دیکھا تھا کہ وہ آیا اور جہاں اس کے گھوڑے نے یا اس نے قدم رکھا وہاں سے میں نے مٹی اٹھا لی تھی تھوڑی سی،
اور پھر میرے نفس نے مجھے کہا کہ، یعنی میرے نفس کا مطلب میرے دل نے، یا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس کو میں ڈال دوں بھٹی میں اور اس سے پھر کوئی نہ کوئی چیز بن کے نکلے گی جو کہ یہ قوم جس کی عبادت کرے گی۔ اب یہ دیکھو کہ پہلی چیز یہ، اچھا یہ چیز سمجھو کہ سامری نے حقیقت میں جبریل امین کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ تو فرشتے ہیں نا۔ تمہیں میں واقعہ یاد دلاتا ہوں، غزوہ بدر، جنگ بدر ہم نے پڑھی ہے، یاد ہے سراقہ کہ جو وہ شیطان بھیس میں آیا تھا، کافر خوب ناچتے گاتے آ رہے تھے جنگ کے لیے کہ ہم تو 1000 کی تعداد میں اور یہ تو صرف 313 ہیں، اور ان کے ساتھ شیطان تھا، شراب کباب کا سارا سامان ان کے ساتھ موجود تھا، اونٹ لے کر آ رہے تھے، لکڑیاں لے کر آ رہے تھے میدان جنگ میں کہ آج تو ہم پوری رات شراب کباب کریں گے اور ایسی کہ تیسی کر دیں گے صبح مسلمانوں کی۔ ان کے ساتھ شیطان تھا، اور پھر شیطان واپس پلٹا وہاں سے، تو کسی نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم ہی تو یہ لشکر سارا جمع کیا ہے تم نے؟ تو اس نے کہا میں نے ایسی چیز دیکھی ہے کہ جن کو یہ نہیں دیکھ سکتے، اور یہ ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا چیز تھی وہ؟ اللہ نے وعدہ کیا تھا نا 3000 فرشتوں سے اللہ مدد کرے گا، انہوں نے کہا 5000 سے مدد کرے اللہ، وہ ایک پوری ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو کیا تھا کہ اس نے بھی یہی کہا، حالانکہ وہ واقعہ تو بات کا ہے، یہ تو اور پہلے کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، کہ میں نے جبریل امین، اللہ کے بھیجے ہوئے ایک فرشتے یا اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد، مفسرین نے قاصد کا لفظ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو محسوس کر لیا تھا، اصل میں محسوس کر لیا تھا اس نے کہ کوئی آیا ہے یہاں پر، اور جہاں اس نے قدم رکھا وہاں سے اس نے جو نا مٹی پہ نشان بنا، اس نے وہ مٹی اٹھا لی، اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اٹھا لیتا ہوں، اس میں یقیناً کوئی برکت ہے یا کوئی ایسی چیز ہوگی، حالانکہ یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں، خیر و برکت، بھلائی شر، زندگی موت، صحت بیماری، یہ سب اللہ کے اختیار میں، لیکن اس نے وہاں سے اٹھا لی مٹی، اور ظاہر ہے وہ بھی انسان تھا سامری، اس کو بھی شیطان نے ورگلایا۔ تو بیٹا اس سے یہ سبق لو کہ اگر کوئی غلط دین یا غلط چیز پر کسی کو لے جاتا ہے اور گائیڈ کرتا ہے جان بوجھ کر کہ اس کو پتا ہو، ایک تو ہوتا نادانی میں کہ ایک شخص کو ایک چیز نہیں پتا تھی، وہ اس چیز کو سمجھ رہا تھا یہی حق ہے، اور اس نے آگے اس کو بتایا کہ یار یہ حق ہے، وہ چیز غلط تھی، لیکن اللہ نیتیں جانتا ہے۔ ایک شخص کو پتا ہے کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، اس نے دوسرے کو بھی بتایا کہ یہ غلط ہے، یا ایسے معاملات پیدا کیے کہ اس کو غلط راہ پہ ڈال دیا، تو وہ جو ہے نا اس کا بھی جواب دے گا، اس کے گناہ میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جو بھٹکا وہ تو گنہگار ہوگا ہی ہوگا، جو بھٹکا تو وہ شخص بھی جواب دے گا۔ یہ معاملہ اتنا حساس ہے دین کا کہ ایک ایک چیز جو آپ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اس کی تحقیق کے بغیر آگے نہیں بتانا چاہیے۔ کچھ نہیں پتا ہوتا آگے سے کیا بات نکلے، وہ آگے کیا جائے، وہ آگے نسلوں میں کیا جائے، اس کی اگلی نسلوں میں کیا جائے، کچھ نہیں پتا۔ ہمارے اس معاشرے میں تحقیق کا رجحان ہی نہیں ہے، تو ہر وہ چیز جو آپ قرآن سے پڑھیں، سمجھیں، اس کی پوری تحقیق کریں، علماء کرام سے اس کے معاملات پوچھیں، سارے اس کے ریفرنسز پوچھیں، اس کو چیک کریں، اور پھر اس کے بعد وہ آگے فارورڈ کرنی چاہیے۔ تو سامری نے بہرحال یہ کہا کہ میرے نفس نے مجھے ایسا کہا تو میں نے یہ کیا کہ وہاں سے وہ مٹی اٹھائی، اس میں ڈالی، اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔
سامری کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چنانچہ تو جا، پس بے شک تیرے لیے ہے زندگی بھر کہ تو کہتا رہے نہ ہاتھ لگانا مجھے، اور بلا شبہ تیرے لیے ہے وعدے کا وقت کہ ہرگز نہیں خلاف ورزی کی جائے گی تیرے حق میں اس کی، اور تو دیکھ اپنے معبود کی طرف، وہ جو تو ہو گیا تھا اس پر جم کر بیٹھنے والا، البتہ ہم ضرور جلائیں گے اسے، پھر البتہ ہم ضرور اڑائیں گے اس کو یا اس کی راکھ کو سمندر میں مکمل طور پر اڑانا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کی بات سن کے فرمایا کہ فذهب، پس تو چلا جا، ذہابہ، ٹھیک ہے، ذہابہ کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ، یہ صیغہ ہے، اگر علم صرف پڑھو گی تو اس میں تمہیں اندازہ ہوگا، ذہابہ، ذہابہ، ذہابت، ذہب تو مختلف صیغے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فذهب، کہ تو چلا جا، فإن، پس بے شک تیرے لیے ہے زندگی بھر، ان تقولا، کہ تو کہتا رہے لا مساس، کہ نہ ہاتھ لگانا مجھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو ایک بد دعا دی، کچھ نہیں کہا اس کو، نہ مارا نہ پیٹا، اس کو ایک بد دعا دی کہ تو چلا جائے یہاں سے، اور تیری سزا یہی ہے کہ ساری زندگی تو یہ کہتا رہے گا کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کری، اور پھر سامری کا ایسا حال ہو گیا تھا کہ جو بھی سامری سے ہاتھ ملاتا تھا یا اس کو ہاتھ لگاتا تھا تو ہاتھ ملانے والا بھی اور سامری بھی دونوں کو انتہائی تیز بخار ہو جاتا تھا، اتنا تیز بخار ہو جاتا تھا کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، پورا جسم تپ جاتا تھا دونوں کا۔ تو پھر سامری ہر ایک سے کہنے لگا کہ مجھے ہاتھ نہیں لگانا، مجھے ہاتھ نہیں لگانا، مجھے ہاتھ، جس گلی میں جاتا لوگ پاس آتے، نہیں نہیں مجھے ہاتھ نہیں لگانا، مجھے ہاتھ نہیں لگانا۔ اور پھر وہ اتنا زیادہ مطلب اس چیز سے وہ ہو گیا تھا، ذہنی طور پہ مبتلا نفسیاتی مریض بن گیا تھا کہ وہ جنگلوں میں چلا گیا تھا اور وہیں جانوروں کے ساتھ رہتا تھا، اور اس کی موت جانوروں کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا نافرمان جو ہوتا ہے نا، کس طریقے سے دنیا میں اللہ جب ذلیل و رسوا کرنا چاہے کسی کو تو اللہ کیسے کرتا ہے۔ نمرود کا پڑھو کیا ہوا تھا، ناک میں مچھر گھس گیا تھا کہ لوگ تھپڑ مارتے تھے اس کو اور اس کو سکون نہیں آتا تھا، پھر اس نے انعامات رکھے کہ جو زیادہ زور سے مجھے جوتا مارے گا، میرے سر پہ لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی تھی جوتے لے کر اور مارتے تھے۔ اس حال میں وہ دنیا سے گیا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، ایک مچھر کو تو وہ قابو نہیں کر سکا جو اس کے دماغ میں گھس گیا تھا۔ کس حال میں اس کی موت ہوئی، ذلت والی موت۔ تو بہرحال سامری کی موت بھی ایسی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات اور بھی کہی تھی کہ بلا شبہ تیرے لیے ہے وعدے کا وقت، ہرگز نہیں خلاف ورزی کی جائے گی اس میں، یعنی تیرے لیے ایک اور عذاب ہے، وہ کون سا؟ قیامت والے دن بھی تو شدید عذاب کا شکار ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا، اور اس میں بھی کوئی رعایت تمہیں نہیں دی جائے گی کیونکہ تم نے قوم کو شرک میں ڈال دیا، تم نے اللہ کی توحید سے ہٹا کر تم نے بچڑے کی عبادت پہ لگا دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم دیکھو وہ معبود جو تم نے بنایا بچڑا، یعنی جو تم نے بچڑا بنایا نا، یہ جو پورا سونے کا پگھلا کے نکالا تھا، وہ جو تم نے بچڑا بنایا اور جس کی تم عبادت کرتے ہو بیٹھ کر، تو ہم اس کا کیا حشر کرتے ہیں، ہم اس کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، اس کو ریزہ ریزہ کریں گے، اس کو جلائیں گے، اس کے بعد سمندر میں اس کو بہا دیں گے پورا، اور یہ ہمارا کچھ بھی نہیں کر پائے گا یہ بچڑا۔ اور یہی ہوا تھا، انہوں نے سامری کے سامنے اس بچڑے کی ایسی کہ تیسی کر دی تھی بنا کے، اور لوگ دیکھتے رہے کہ واقعی کچھ نہیں ہوا، اور سامری پاگل ہو گیا تھا، نکل گیا تھا گلی محلوں میں پھر جنگل میں۔ بیٹا یہ نبی کی دعا ہے، اور اللہ پوری نہ کرے، نبی کا کہنا، نبی کا مانگنا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جب نبی چنا ہے، اور نبی اگر کوئی اللہ سے دعا کرے تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کری، خاص کر ایسے اس کے لیے جس نے پوری قوم کو گمراہ کر دیا، بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ دعا پوری کروائی، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما۔
یقیناً تمہارا معبود تو وہ اللہ ہے کہ نہیں کوئی معبود بھرک سوائے اس کے اس نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو علم کے لحاظ سے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ تم سب کا حقیقی معبود اللہ ہے۔ یہ بچڑا کچھ نہیں تھا، دیکھو انہوں نے جلا کے راکھ کر دیا، اڑا دیا اس کو، کچھ بھی نہیں تھا بچڑا، وہ اللہ ہے اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ رک کے میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ جب خانہ کعبہ میں بتوں کے توڑنے والا معاملہ ہوا تھا نا، لات منات، کیا کیا نام تھے بت کے؟ لات منات عزا نائلہ، بہت سارے نام تھے بتوں کے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا ہم تو نہیں ان کو ہاتھ لگائیں گے، توڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ میرا خیال ہے تھے صحابی کہ جن کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جا کے بت کو توڑیں۔ حضرت علی کا قول بھی آتا ہے اس میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بت توڑے تھے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں قول ملتے ہیں ہمیں۔ تو ان کی ڈیوٹی لگائی، انہوں نے کیا کیا، کلاڑی لے کر گئے اور سب سے بڑے والے جو بت ہے نا اس پہ کلاڑی ماری، وہ بت نیچے گرا اور ٹوٹ گیا۔ تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ یار یہ تو واقعی کچھ نہیں ہوا ان کو، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ان کو کوئی نہ کوئی آفت آ جائے گی یا کچھ ہو جائے گی، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو بہرحال ان صحابی نے بت توڑے، وہ بت گرتے رہے اور کچھ بھی نہیں ہوا ان کو۔ تو مشرکین مکہ وہ ہو گئے کہ واقعی یہ بت سے تو کچھ بھی نہیں ہوا ان کو نقصان۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ یہ تمہیں کوئی فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، تمہارا ایک واحد اللہ معبود ہے، اسی کی عبادت کرو، ٹھیک ہے، اسی کو سجدے کرو۔ اور پھر ایک خاص چیز اس میں ذکر کی ہے، انہوں نے کیا کہ اسی نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو علم کے لحاظ سے۔ دیکھو اللہ نے علم کے لحاظ سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ یہاں کانسیپٹ سمجھو کہ جو لوگ کہتے ہیں نا نعوذ باللہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر موجود ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ عرش پر موجود ہے اپنی ذات کے اعتبار سے۔ کتنی دفعہ ہم یہ آیتیں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ ذات کے اعتبار سے استوى علی العرش، یہ قرآن میں بہت جگہ آیت آئی ہے کہ اللہ مستوی ہے عرش پر، لیکن کائنات کی ہر چیز کے اس کے علم میں، اس کے علم نے گھیر رکھا، اور یہی آیت الکرسی میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تمام چیزیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور ہر چیز پر کرنے پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ علم کے لحاظ سے جو ہے اللہ تعالیٰ تمام کائنات کی چیز کو اپنے علم میں رکھے ہوئے، ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا اللہ کے علم نے، بلکہ یہاں تک احاطہ کیا ہوا ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کوئی پتا بھی درخت کا نہیں گرتا بغیر اللہ کے علم میں آئے ہوئے۔ تو اللہ کا علم ہے یہ، اور اللہ کہاں ہے؟ اللہ کی ذات وہ عرش پر ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ یہ خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، اس کا علم پوری کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل چیز ہے یہ سمجھنے کی۔ تو یہ واقعہ تھا۔ اب آگے اصل میں آیتیں دوسری شروع ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ ایک اللہ تعالیٰ نے بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے انبیاء کیسے کیسے گزرے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملات اور واقعات ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں ان سے کیا سبق سیکھنا چاہیے اور ہمارے عمل کے لیے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو بس یہ ذہن میں رکھو، وہ جو سامری نے اٹھایا تھا نا زمین سے، یہ ہے عقیدے والی بات کہ اس کا عقیدہ خراب تھا، اس نے لوگوں کا بھی عقیدہ خراب کیا۔ آج کیا ہے، ہر الٹی سیدھی چیز کو لوگ کو دیکھ کے بولتے ہیں ابے یار یہ خیر و بھلائی برکت والی چیز ہے، کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو کچھ ہو جائے گا۔ بھئی کیا ہو گیا، توبہ کرو اللہ سے، کیا شگن لے رہے ہو؟ کالی بلی کے راستہ کاٹنے سے کچھ ہوتا ہے؟ سورج گرہن ہو جائے تو عورتوں کو جو ہے نا باہر نہیں نکلنا چاہیے، بچے پہ پتہ نہیں ہونٹ کٹ جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ کچھ ایسا معاملہ بھی ایک میرے سامنے آیا تھا، پوچھا تھا ایک نے، پوری ڈیٹیل میں نے اس کو بتائی تھی سورج گرہن پہ۔
میں نے کہا یار خدا کا خوف کرو، تم کہہ کیا رہے ہو یہ بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے کہ سورج گرہن جو ہے نا کسی کی موت یا کسی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ کسی کے نقصان یا فائدے کی بات نہیں ہوتی اس میں۔ پھر انسان عقیدہ یہ رکھے اپنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لے کر دنیا میں ہائے ہم اس کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایسی باتیں ہمارے معاشرے میں، اسی لیے میں کہتا ہوں تحقیق کر کے آگے فارورڈ کرنی چاہیے باتیں۔ ایک بندہ دوسرے کو بتاتا ہے، اس نے واٹس ایپ کیا، تیسرے کو اس نے گروپ پہ کیا، دوسرے گروپ، تیسرے گروپ، 4 گھنٹے میں وہ 2000 لوگوں تک پہنچتی ہے، اور 1 مہینے میں وہ 2 لاکھ لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے، اور پتہ لگتا ہے اس کی بیس ہی غلط تھی۔ کتنے ایسے معاملات ہوئے ہیں۔ تو کوئی شگن، کوئی چیز بھی نہیں لینی چاہیے، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی ایسی چیزیں اترتی ہیں، بیماریاں یا آفتیں یا بلائیں اترتی ہیں۔ کتنے شگن ہم لے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں یوں نہیں ہوا تو یہ ہو گیا، چھری نہیں پکڑو، فلاں یہ کرو، بچہ رات میں سوئے تو چھوٹا پتہ نہیں چمچ یا چھری کانٹا اس کے ساتھ رکھ دو، اس کو جن پریشان نہیں کریں گے۔ اور کتنی ایسی چیزیں ہیں، کالی بلی کا تو بہت زیادہ ہے، راستہ کاٹ جائے۔ پھر صبح صبح کس کی شکل دیکھی تھی کہ آج ادھار کا دن، دکان پہ جاؤ اکثر صبح صبح تو وہ کہتا ہے نہیں یار صبح صبح ادھار کی بات نہیں کرنا ہے، یا اس کی بات نہیں کرنا، پورا دن پھر ادھار میں گزرتا ہے۔ یار کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ یہ کیسی بات کر دی جاہلوں والی؟ تفسیر ابن کثیر میں ایک حدیث ہے، ابو ذر غفاری نے ایک دفعہ حضرت بلال حبشی جو بہت زیادہ کالے تھے ان کو کہہ دیا تھا اے کالی ماں کے بیٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور اتنا سخت غصہ ہوئے اور فرمایا کہ یہ جاہلوں والی بات ہے، یہ تم نے جاہلوں والی بات کری۔ جاہل جو علم سے دور ہو۔ اسلام نے تفریق کو ختم کیا۔ کسی اجمی کو خطبہ یاد کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دا لاسٹ سرمن آف ہولی پروفٹ، کتنا شاندار وہ خطبہ دیا تھا انہوں نے کہ کسی عربی کو اجمی پہ فخر نہیں ہے، کسی اجمی کو عربی پہ فخر نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر، گورے پر کو کالے پر فخر نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں۔ دیکھ لو نماز میں کہ امیر بھی وہیں کھڑا ہوتا ہے، غریب بھی وہیں کھڑا ہوتا ہے، بلکہ کتنی ایسی ہم نے نمازیں دیکھی آفسوں میں، فیکٹریوں میں، جگہ جگہ، کہ ایک لیبر آگے نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے سیٹ سارے لائن سے کھڑے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ اللہ کے گھر میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا۔ جو تقوی والا ہے اللہ کے نزدیک اس کی عزت زیادہ ہے۔ بس محمود اور ایاز کا واقعہ پڑھو کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اللہ کے نزدیک اہمیت تقوی کی ہے، اللہ کے نزدیک اہمیت عمل کی ہے۔ دیکھ لو فرعون کی بیوی آسیہ، کیا اللہ سے دعا کری انہوں نے، اللہ نے ان کو کیا مقام عطا کیا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو دیکھ لو کہ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سب۔ آپ اپنے گھر والوں کو لے کے چلیں، اپنی بیٹیوں کو، آپ کی بیوی ساتھ نہیں جائے گی، یہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، نہیں بچا سکے۔ نوح علیہ السلام دعائیں کرتے رہے، بیٹے کو تبلیغ کرتے رہے، نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، اور اب سوال نہیں کریے گا آپ کچھ بھی، خاموش ہو گئے، بالکل ہلاک ہو گیا۔ ایک نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، ایک نبی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے، اور فرعون کی بیوی جنت الفردوس۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ ہمیں دکھانا چاہ رہا ہے کہ ہم کس کی بیس پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا فلاں حافظ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، ہمارا باپ یہ ہے، ہماری بیوی یہ ہے، ہمارا بیٹا یہ ہے، ہمیں بچا لے گا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے اس کے عمل کا سوال کرے گا۔ ہاں جواب ضرور ہوگا، فائدہ ضرور ہوگا کہ آپ خود بھی نیک عمل کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو بھی نیکی پر لگا رہے ہیں، ماں باپ خود بھی اچھے ہیں، اولادوں کو بھی نیک لگا رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی اللہ نے فرمایا کہ جو اولاد اور ماں باپ دونوں ہی نیک عمل پر ہوتے ہیں ہم ان کو ضرور ملائیں گے آخرت میں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ عمل کرنا بالکل چھوڑ دے اور صرف یہ سوچتا رہے یار فلاں نیکی کر رہا ہے نا بس وہ میں بھی بخشا جاؤں گا۔ یہ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا، یہ سب کہنے کو۔ ٹھیک ہے، تو آج کے ہمیں سبق یہ ملا
موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے کہ انبیاؤں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن میں بتائے کہ کیسے کیسے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا مصائب آئے، انہوں نے کیا کیا چیزوں کا سامنا کیا، اور انبیاؤں نے اللہ سے کیا کیا دعائیں کری، اور ہمارے لیے اس میں عمل کے لیے کیا کیا ہے۔ ٹھیک ہے کہ مصیبت میں گھبرانا نہیں چاہیے، دین کا کام شروع کرتے ہیں تو مصیبتیں ضرور آتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا اللہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن پاک کو ہمارے دلوں کے لیے ہدایت اور نور بنا دے۔ اللہ تو ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما دیجئے، تو ہمیں مساجد آباد کرنے والوں میں شامل فرما دیجئے، تو ہمیں اپنے شکر گزار اور عبادت گزار بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ جس طرح ہم دنیا میں یہ سب قرآن پاک مل کر یہاں پر جمع ہو رہے ہیں تیری کتاب کی وجہ سے، جو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جتنے بھی ہم لوگ ہیں میرے اللہ اس کو سننے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے، جس طرح تو نے دنیا میں ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے، قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دیجیے گا۔ ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسیوں سب کے گناہوں کو بخش دے اور سب کو بہترین ہدایت اور رحمت عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرما دے۔ اللہ خاص کر جو ہم میں جو مسلمان بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما دے اور ان کو ایسی بہترین صحت عطا فرما دے جو ساری زندگی وہ تیری عبادت میں اور تیرے دین کے کام میں لگے رہیں میرے اللہ۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے عمل میں، ہمارے صحت میں، ہماری نوکری اور کاروباروں میں بے حساب برکتیں عطا فرما دیجیے اور اس میں اضافہ فرما دیجیے۔ اے میرے اللہ تو ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما دے۔ اللہ اے اللہ ہم جہنم کی آگ سے، عذاب قبر سے، موت کی سختی اور تکلیف سے تیری پناہ میں آتے ہیں میرے اللہ۔ اے میرے اللہ جن جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان تمام والدین پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے اور ان کے گناہوں کو بخش دے اور ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اللہ اے اللہ جن کے والدین ابھی زندہ ہیں یا اللہ ان کی اولادوں کو یہ توفیق اور ہمت دے کہ وہ اپنے والدین کو راضی کر سکیں اور ان کے والدین کو بھی بہترین ہدایت و صحت عطا کر دے میرے اللہ۔ اے اللہ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین، سلف صالحین اور علماء کرام کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم احسن عاقباتنا فی امور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین اللہم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔